اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ کا خادم سید لخت حسنین آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہے۔ پچھلی دفعہ ہم نے 3 قسطیں جو ہیں وہ نیت کے موضوع پر کی تھی۔ نیت کا موضوع آپ کو معلوم ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے انسانی زندگی کے اندر۔ اب میں نے سوچا کہ آپ کی خدمت میں کیا پیش کروں۔ میں نے اپنے بزرگوں کے معاملات کو دیکھا تو وہ ہمیشہ توبہ کے اوپر اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اس لیے کہ توبہ رب کے حضور کی جاتی ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنا، شر سے توبہ کرنا، اور کس کے سامنے؟ جو ہمارے عیبوں کو جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور ہے، جو چھپے ہوئے راز جو ہمارے دلوں کے اندر اس کو بھی وہ جانتا ہے، اور وہی وہ ذات ہے جو ہمارے عیبوں کو چھپانے والی بھی ہے، جو ستار العیوب ہے۔ کیوں نہ ہم اس کے حضور رجوع کریں۔ اور توبہ کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، گناہ سے نیکی کی طرف، شر سے خیر کی طرف لوٹنا۔ اور اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ راجع الی اطاعت ربہ، اپنے رب کی طرف اطاعت کے لیے اور فرما برداری کے لیے لوٹنا۔ یہ جو توبہ کا موضوع ہے، یہ ایسا اہم موضوع ہے کہ جس کی طرف ہمیں بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے، اس لیے کہ انسان جو ہے نا غلطی کا پتلا ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان غلطی نہ کرے۔ جو غلطی نہیں کرتا اس کو فرشتہ کہتے ہیں۔ غلطی نہ کرنا فرشتہ کا شیوا ہے، اور شر پسندی کرنا، شر پھیلانا، یہ شیطان کی صفت ہے۔ اور انسان کی صفت یہ ہے کہ اس سے غلطی ہوتی ہے لیکن وہ اپنے رب کی طرف واپس لوٹتا ہے۔ اور یہی رب کی طرف واپس لوٹنا جو ہے، یہی ندامت کہا جاتا ہے، یہی افسوس کہا جاتا ہے، اور اسی کو توبہ بھی کہا جاتا ہے۔ برادران اسلام، آپ کو معلوم ہے یہ زندگی بہت مختصر سی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہماری یہ مختصر سی زندگی میں ہم نے بہتر کیا کرنا ہے۔ کوئی 30 سال کی زندگی کا مالک ہے، کوئی 50 ایئرز ہے، کوئی 100 ایئرز ہے۔ 100 ایئرز والے سے بھی پوچھیں کہ زندگی کیسے گزری، 100 سال کیسے گزرے، کہتے پتہ ہی نہیں چلا۔ یہ زندگی در حقیقت آزمائش ہے، ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، ایک مختصر سی زندگی ہے۔ 100 سال والا بھی اس کو مختصر ترین کہتا ہے۔ تو پھر کیا ہوا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے، یہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ الذی خالق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ٹیسٹ کرے، ایکم احسن عملا، اعمال کے لحاظ سے دنیا میں تم نے کیسے گزارے ہیں۔ برادران اسلام، ہم نے اسی ہی چیز کو خیر کی طرف جانا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ شر کا ہونا، گناہ کا ہونا، یہ پاسبل ہے، لیکن 2 چیزیں ایسی ہیں اگر انسان اس کے اوپر نظر رکھ لے تو گناہ سے بچ سکتا ہے۔ ایک موت، اور دوسرا آخرت۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑا خوبصورت ایک نقشہ کھینچا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ جب موت کا فرشتہ بندے پر انکشاف کرتا ہے کہ تیری موت کا وقت آ چکا ہے، تو بندہ گھبرا جاتا ہے، عرض کرتا ہے فرشتے سے مجھے کچھ دن اور دو تاکہ میں کچھ تحفہ رب کی خدمت میں لے کر جاؤں، کوئی میں صدقہ کر سکوں، کوئی خدمت کر سکوں۔ فرشتہ کہتا ہے کہ وقت بے شمار تمہارے پاس تھا، کئی دن تھے، لیکن تم نے کچھ نہیں کیا۔ کہتا چلو ٹھیک ہے، مجھے کچھ ساتیں دے دو، کچھ لمحات، کچھ مومنٹ دے دو تاکہ میں کچھ تو کر سکوں۔ کہتا ہے اب تمہارے لیے توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ جب اس کے سینے پر اس کی موت طاری ہوتی ہے تو پھر اپنے ماضی کو دیکھتا ہے، کس کے ساتھ ظلم کیا، کس کے ساتھ زیادتی کی، بیوی کے ساتھ کیا زیادتی کی، والدین کے ساتھ کیا زیادتی کی، بیوی نے اپنے خاوند کے ساتھ کیا زیادتی کی، کس نے کس کی زمین چھینی، کس نے کس کا مال کھایا، سب کچھ انسان کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت داخل ہو جاتی ہے۔ برادران اسلام، کہ اسی لیے قرآن مقدس فرماتا ہے لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الآن۔ اور ایسے لوگ جو ہیں ان کی توبہ نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو گناہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان موت ان کے قریب آ کر کھڑی ہوتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، لیکن توبہ کا وقت ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے لیے ضروری ہے موت کو ہر وقت یاد رکھیں اور آخرت کو یاد رکھیں۔ یہ زندگی مختصر
ختم ہو جائے گی، آخرت ہمیشہ رہے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔